السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعی پاکستان۔ اچھی خبر ہے، افغانستان کے حوالے سے سوال ہے، غازہ کے حوالے سے، اور سیاسی چھو منتر ہے جو چلتا ہے پاکستان میں آزاد کشمیر کے حوالے سے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ شروع کریں گے ہم ناظرین افغانستان اور غازہ کے حوالے سے۔ افغانستان میں جیسے آپ کو معلوم ہے 2 راؤنڈز ہوئے ہیں گفتگو، ایک ہوا ہے دوحہ میں اور ایک استنبول میں۔ کل جو رات گئے استنبول کے راؤنڈ کے بعد، ایک پہلے شروع میں ایک کنفیوژن تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ جی the talks have failed، اور کافی پاکستان کی طرف سے بڑی کلیئر پوزیشن تھی اور ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی کا معاملہ بڑا لازمی ہے اور بڑا اہم ہے، اور کوئی کمٹمنٹس نہیں آ رہی، ہمیں نہیں مل رہی ان سے، طالبان گورنمنٹ سے، انٹرم گورنمنٹ جو کابل کی ہے۔ لیکن پھر رات گئے جو ٹرکش فارن آفس ہے ان کی طرف سے آیا، انہوں نے کہا کہ یہ اچھی ملاقات ہوئی ہے، کمٹمنٹس ہوئی ہیں کہ میکنزم سیٹ اپ ہوگا، جو سیز فائر ہے وہ کنٹینیو کرے گا، اور اگلا راؤنڈ ہوگا اب 6 نومبر کو۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یقینی طور پہ جہاں کہ پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت پر سیکیورٹی جو ہے اس پہ ایک اٹل پوزیشن ہو، لیکن اتنا ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان افغانستان کے تعلقات قائم رہیں، کیونکہ جیسے بار بار ہم اس پلیٹ فارم سے کہتے ہیں وی آر لائک ٹوئنز ان ایوری ریسپیکٹ، لیکن جو پاکستان کی سالمیت ہے اور پاکستان کے لوگوں کی حفاظت ہے وہ بالکل اولین معاملہ ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ فارمر پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان ٹو دا UN جنیوا ضمیر اکرم صاحب ہیں، ان کا ابھی بھی گورنمنٹ سے تعلق ہے۔ بہت شکریہ ضمیر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور افغانستان میں بھی رہے ہیں، واشنگٹن میں بھی رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریٹائرڈ میجر جنرل طارق رشید صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، یہ بلوچستان میں انہوں نے سرو کیا ہے، کمانڈر آپریشنز، اور ان کے بہت ایکسپیرینس ہے۔ تو آن دا گراؤنڈ جو معاملات ہیں چاہے بلوچستان کے حوالے سے ہوں یا براڈر سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کی گہری نظر ہے۔ بہت شکریہ جلسہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ضمیر صاحب ذرا شروع کرتے ہیں، جو افغانستان کے حوالے سے کل رات ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو امبیسڈر ہیں پاکستان میں افغانستان کے، انہوں نے کہا جی ہم بات چیت چاہتے ہیں کہ جاری رہے، اور وہ جو ان کے اسپوکس پرسن ہے گورنمنٹ کے، انہوں نے تو بڑی کلیئرلی کہا وی وانٹ ڈائیلاگ اور پاکستان کے ساتھ ایٹسیٹرا۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو کہ آگے کس طرف ہم نکلیں گے؟ میرے خیال میں جو استنبول میں جو سو کال معاہدہ ہوا ہے، اس میں صرف یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بات چیت کو آگے نیکسٹ راؤنڈ پر ہم لے جائیں گے، جو میرا خیال ہے 6 نومبر کو ہے۔ تو جو اصل ایشو ہے اس کو تو ابھی تک حل نہیں کیا گیا، اور وہ اصل ایشو جو ہماری طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی میکنزم ہونا چاہیے آن دا گراؤنڈ، کہ بارڈر کی مانیٹرنگ اور سرویلنس ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے کہ ہمیں جو اعتماد چاہیے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے جو دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ تو اس کے بارے میں تو ابھی تک افغانستان کی طرف سے یا طالبان کی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی ٹھوس کمٹمنٹ نہیں دیا گیا، اور اسی ایشو پر اسٹیل میٹ بھی یہ اسی ایشو پر ہوا تھا۔ اور جہاں تک میں جو فالو کر رہا تھا، یہ استنبول میں جو پہلی جو مذاکرات 3-4 دن کے لیے ہوئی ہیں، اس دوران افغان وفد جو ہے وہ کچھ چیزیں ماننے کے بعد پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، کیونکہ ان کو کابل سے کوئی نئی انسٹرکشنز آ رہی ہوتی تھی، ان کو اقدامات بدلتے رہتے تھے ان کے۔ تو اب یہ ہے کہ آگے جو 6 نومبر کو جو مذاکرات ہوں گے اس میں یہ تیاری کر کے آئیں گے، اور اس میں کوئی سمجھوتا ہوگا یہ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جی تو ابھی یہ کلب وہ وقت ہوگا کہنا کہ کوئی یہ مسئلہ حل ہو گیا، مسئلے کا حل ہوا۔ جی جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہم پڑھ رہے تھے اسٹیٹمنٹ جو منسٹری سے آئی ہے اس کی ٹرکش فارن افیئرز، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، لمبا تھا اسٹیٹمنٹ، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اور یہ بھی طے ہوا ہے کہ اگر اس دوران کہیں ٹیررسٹ اٹیکس پاکستان پہ ہو تو پھر ان کو دیکھا جائے گا، انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اور کہ
اس کو دیکھا جائے گا ہو از رسپانسبل ایٹسیٹرا. تو جو ضمیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے کہ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیٹ دیو گاٹن اپ ود اے سولوشن, لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروسیس ہے وہ اب آپ کی ہمت بنتی ہے کہ جی 2 اور بھی ملک ہیں جو اوورسی کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کی پوزیشن کو سمجھ رہے ہیں, اور جو طالبان ہیں ان کو سمجھ آ رہی کہ وہ ایک گروہ بن کے نہیں رہیں گے, اب ایک حکومت بن کے ان کو ذمہ داری کچھ دکھانی پڑے گی؟ دیکھیں ذمہ داری دکھانی پڑے گی. ابھی تو آپ نے 2 ملکوں کے نام لیے, قطر اور ترکیہ کا. اس میں میرا خیال الٹیمیٹلی سعودی عربیہ بھی شامل ہو جائے گا, ایران بھی شامل ہوگا, اور تاجکستان بھی, اور چائنا بھی. بیکاز اب جیسے آپ کو پتہ ہے, خبر لیٹسٹ آئی ہے کہ بدخشاں صوبہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, اور بدخشاں صوبے کے جو بارڈر ہے وہ تاجکستان سے ملتا ہے. اور پہلے خبر آئی تھی کہ پنجشیر ویلی میں نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے بھی کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے. تو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ, نیشنل موبلائزیشن فرنٹ جو ہیں وہ اس میں دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ علاقے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں, اور کئی جگہ سے یہ رپورٹ ہوا ہے بدخشاں صوبے کا. تو یہی جو اس کے ہمسائے ہیں پاکستان کے علاوہ 2 بڑے جن کے بارڈر ان سے, جیسے آپ کو پتہ ہے تاجکستان کا 1350 کلومیٹر کا بارڈر ہے, 950 کا ایران کا بارڈر ہے, تو ہمارا تو خیر ہے ہی 2640 کلومیٹر, تو سب سے زیادہ ریفیوجی ہمارے پاس ہی ہیں. تو میرا خیال ہے افغانستان رجیم جو پریزنٹ ہے طالبان, ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ دے شوڈ ہیو اے فرینڈلی پاکستان. اور ابھی سے ہی کہہ رہے ہیں دیکھیں کہ ہاتھ ہولا رکھیں ہمارے ریفیوجیز پہ, وہ بڑے ٹائٹ ہو رہے ہیں. بھئی کیا ٹائٹ ہو رہے ہیں, ہم تو ایلیگلی آپ ریفیوجیز واپس کر رہے ہیں. تو پاکستان کو جو ابھی سٹانس ہے کہ وی کین یوز دی ملٹری انسٹرومنٹ ٹو کمپلیمنٹ ہمارا ڈائلاگ کا, ڈپلومیسی کا, پولیٹیکل پروسیس. تو اس کو اگر ہم نے ان پہ پریشر رکھا تو حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور دیکھیں ایگری کرنا کہ ہم نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آ رہے ہیں, دس اٹ سیلف شوز کہ چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل. تو اس وقت یہ بتائیے ضمیر صاحب کہ جو سچویشن ہمارے سامنے ہے اس میں تو یہ جین صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہم واپس آئیں گے پھر آپ کو بتائیں گے ابھی گئے ہیں, تو یعنی کہ کوئی کمٹمنٹ ایز سچ کیے بغیر گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بارڈرز کھولیں, اور ظاہر ہے بارڈرز کا بڑا پریشر ہے. وہ تو تاجران دوسرے دونوں طرف کہہ رہے ہیں, پاکستان کے تاجران کی طرف سے بھی روزمرہ یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, بٹ یہ کہ ہم نے بڑا کلیئر کر دیا کہ کوئی معاملے کو کسی طریقے سے سیٹل کریں گے تو پھر کھولیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا افغانستان حکومت جو ہے انٹرم کیا کر سکتی ہے, نوئنگ فل ویل کہ ان کی حکومت کے خد و خال کیا, یعنی کہ اٹس اے ہینڈ فل آف پیپل, کتنا کنٹرول ہے, کتنا کیا کر سکتے ہیں, واٹ وڈ وی ایکسپیکٹ دیم ٹو ڈو؟ دیکھیں یہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ میں افغانستان سے میں نے کئی سالوں تک فارن ریلیشنز ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے. تو یہ افغان طالبان کی حکومت جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا دوسری بار 2021 میں, تو شروع میں یہ ان کے مسائل تھے, دہشت گرد, ان کے خلاف بھی دہشت گردی ہو رہی تھی ISIS کی طرف سے, اور وہاں افغانستان میں تقریباً 20 سے زیادہ 22 ایسے دہشت گرد گروہ وہاں ہیں جن کو سینکچوری دی ہوئی ہے. رشینز بھی یہاں سب کہتے ہیں, وہ چین کے بھی خلاف ہیں, ایران کے بھی خلاف ہیں, ہمارے بھی, تاجکستان اور یہ سارا کچھ. تو شروع میں ان کا موقف یہ تھا کہ جی ہمیں ٹائم دیں, ہمارے پاس قابلیت نہیں ہے, ہم مانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے اس وقت چین کے ساتھ مل کے, اور دوسرے جو ممالک ہیں روس اور ایران, ہم سب نے ان کو کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ کوئی ایسی ٹھوس مدد ہم سے لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے ایکچولی آن دا گراؤنڈ. تو یہ زبانی جمع خرچ جو بات ہو رہی ہے نا آج تک, وہ ابھی میرا خیال ہے کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ انف از انف. ابھی ہم نے آپ کے ساتھ 2021 سے بات چیت کر رہے ہیں. اب اگست میں پاکستان کے فارن منسٹر اور چینی فارن منسٹر دونوں گئے تھے کابل. وہاں پر مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ وہاں پہلے تو افغان حکومت یہ ماننے کے لیے تیار تھی کہ جی یہاں پر ہمارے ٹیریٹری میں TTP ہے دوسرے. اس بار اگست 2025 میں انہوں نے یہ بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم نے کوئی لسٹ نہیں کریں گے ہم کہ کون ہے کون نہیں ہے, کیا ہے, یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. اور پھر ان کے افغان ڈیفنس منسٹر کو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی کے واقعات تو پاکستان میں ہوتے ہیں, تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں TTP, BLA اور دوسرے,
ان کی بیسز کہاں ہیں, ان کی سینکچوریز کہاں ہیں, ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے بھی ہیں. کچھ تو کاندہار میں ہیں جہاں پر بی ایل اے کے لوگ ہیں, آگے دلبندی لشکرگاہ اور دوسری جگہوں میں ہیں, کابل میں ٹی ٹی پی کے مختلف گروہ ہیں. جی جی بالکل. تو اسی طرح ای ٹی آئی ایم بھی ہے. سو ان کو پتا ہے, یہ نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر یو این مانیٹرنگ رپورٹس جو وہ سامنے بڑی نیوٹرل ہے, وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے ان لوگوں کو باقاعدہ قسم سے ایک ماہانہ سند بھی دیتے ہیں, تقریباً $40,000 ان کو دیتے ہیں. یہ جو لیڈرشپ ہے بی ایل اے ٹی ٹی پی ان سب کو, ان کو امریکہ نے جو جی ہاں امریکہ کے جو ہتھیار جو وہاں چھوڑ کے گئے وہ ان کو پکڑا دیے ہیں. تو یہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ضرور مذاکرات کرنے چاہیے, لیکن اس قسم کا بلائنڈ فیتھ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ڈیلیور کریں گے. آئی تھنک کہ اس میں جن صاحب میرا خیال ہے کہ کوئی خدشہ نہیں کہ بلائنڈ فیتھ کسی کا ہو. انفیکٹ اب تو بہت کلیئرٹی ہے, کچھ لوگ کہیں گے زیادہ ہی کلیئرٹی ہے پاکستان میں. تو اب آئی تھنک جو اس وقت ٹاپ کمانڈ ہے آرمی کی اور حکومت تو بہرحال اس وقت پالیسی تو جو فوج چلا رہی وہی, تو انہوں نے تو بڑی کلیئرٹی ہے نا کہ ہم اس کو انلیس سیکیورٹی کی جو ہے ہمیں ایشورنس ملے. تو میں سوال یہ کر رہی تھی ان سے ضمیر صاحب سے بھی کہ سیکیورٹی کی ایشورنس کے لیے ہمیں کیا چاہیے, اسپیسیفک 1 2 3 4 کیا چاہیے ہمیں طالبان سے؟ اس میں یہی چاہیے نا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو, نمبر ایک چیز. تو کس طرح, میں تو یہ پوچھ رہی ہوں نا. ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں. اچھا ہم دے رہے ہیں ان کو, ہمیں دے رہے ہیں. دیکھیں جب میں پولیٹیشن کمانڈر تھا وہاں پہ بلوچستان میں, اس وقت وہاں آئی ایس ایف اور نیٹو آپریٹ کرتی تھی. تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی, آئی ایس ایف کے کمانڈر ہے, میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ جی ہم نے کندھار کلیئر کر دی ہے. تو میں نے کہا اچھا اگر آپ نے کندھار کلیئر کر دیا ہے, یہ انہوں نے کہا آئی ایس ایف نے کہا کہ ہم نے طالبان سے, تو میں نے کہا آپ نے کلیئر کیا ہے, اس میں افغانی جنرل بھی تھے, تو کیا آپ نے وہاں بی ایل اے کے کیمپس نہیں دیکھے؟ ہمیں پتا تھا. تو وہ ایک دم ہی واز ٹیکن ابیک, خاموش سا ہو گیا. پھر تھوڑا سوچ کے کہتے ہیں ہاں بالکل ہے, ہم نے اچھا ہاں ہی ایڈمیٹڈ. اب یہ دیکھیں میں یہ بات ابھی ساری خبریں, اور ہم نے جو ان پہ جو اسٹرائک کی ہے تو خبروں میں انٹیلیجنس رپورٹ بھی اسٹرائک کی ہے. وہ جو ان کے طالبان کمانڈر مارے گئے ہیں جی جی بالکل اس میں پکتیا میں, تو وہ ہمیں رپورٹس ہیں. جی جی آئی جسٹ مینٹ کہ آپ نے کنفرنٹ کیا, دس آئی ڈڈنٹ نو کہ آپ نے ایکچولی کنفرنٹ کیا ہے. بالکل میں اس کا خود آئی وٹنس ہوں. تو وہاں پہ مطلب ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے. ٹھیک. تو وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسمینٹل کریں ان کو اور ان کے لوجسٹک سپورٹس کاٹیں. یہ سارا اس میں دیا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ پہ. اور جو کہہ رہی ہیں اسٹیٹمنٹ, سوری یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو استنبول میں ہم نے ان کو دیے ہیں اسٹیٹمنٹس, تو دونوں ملک جو ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بھی دیکھ کے انہوں نے کہا دس از انکریڈیبل کہ یو نو. ہم نے تو ان کو لوکیشنز دی ہیں, ان کی جو جیوگرافک ایگزیکٹ لوکیشن بتائیے کہ یہاں پر آپ کے کیمپس ہیں. دیکھیں میڈم کہ اگر ہم براس ٹیک میں ان کے آرمی چیف کا لکھا ہوا ہاتھ سے, میں یہ بتا رہی تھی کل کسی کو انڈیا میں, وہ اس کی کاپی ہم پیش کر سکتے ہیں, لا سکتے ہیں, تو یہ تو وہ چیز ہی نہیں ہے کوئی. دیکھیں ہمارا ان سے پورس بارڈر کی یہ بھی ایڈوانٹیجز ہیں, وہ اگر آ سکتے ہیں تو ہمارے بھی جو دیکھیں وہاں پہ ایکسیس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جیسے پاکستان کی دیکھیں ہماری جو قیادت ہے اس کی تو ٹرمپ تعریفیں کر کر کے تھک گئے. اب وہ ٹرمپ کو چھوڑے, ہم جو تعریف کرتے ہیں وہ نے ٹرمپ کا پتہ نہیں آج کے پرسوں, بٹ وی آر ویری کلیئر قیادت جو کری بالکل 100% ملک کے لیے پہلے کرنا چاہیے تھا, جب ہم نے انہیں بالکل دکھایا. ہمارے افغان بھائی ہیں اور بالکل نہیں, وہ بھی دیکھیں سر یہ تو مانتے نا آپ کے پالیسی بنتی رہی ہے, جو قیادت رہی ہے عسکری قیادت. افغانستان فار اے لانگ ٹائم has been run by عسکری قیادت, تو دس از فائن. تو میں یہ کہہ رہی ہوں جب کوئی غلط چیز ہو اس کا بھی کریڈٹ لینا پڑے گا. آج جو اچھی چیز ہو رہی ہے اس کا کریڈٹ عسکری قیادت ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل پاور ہوتی ہے, ڈپلومیسی کی پاور ہوتی ہے, اکنامک پاور ہوتی ہے. ڈپلومیسی تو وہی کرتی ہے جو عسکری قیادت کہتی ہے. یہ سارے انسٹرومنٹس آف پاور اسٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں. پولیٹیکل تو اس وقت انسٹرومنٹ ذرا زیادہ, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, اس کو تو ملٹری ہے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. جب ہم نے انسٹرومنٹ آف ملٹری اپلائی کیا تو آپ کو اسپیس ملی بالکل, اور وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئے. تو انشاءاللہ ہم اگر اسی طرح چلتے رہے جیسے ہم اسٹیٹ کر رہے ہیں, اور آئی تھنک ہماری قیادت جو کہہ رہی ہے they means it, کہ اگر ہم نے اس میں زیرو ٹالرنس دکھائی کہ اگر پاکستان کی بارڈر
آپ نے ان کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی, وہاں سے اٹیک ہم پہ ہوا, ہم دوبارہ اسٹرائک کریں گے. بالکل. I think General Asim Muni's position on that is crystal clear and as it should be. ضمیر یہ تو بالکل کلیئر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو معاملہ ہے خطے میں ممالک کا, وہ بھی اب بہت کلیئرلی ہمارے حق میں آ گیا سامنے, کیونکہ پہلے بھی ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے میرے خیال 4-5-6 سال پہلے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈ تھے ان کے ساتھ میٹنگز کی تھی آن دا ایشو آف افغانستان اینڈ دا پرابلمس فرام افغانستان. لیکن اب بات اور آگے بڑھ گئی, اب تو زیادہ ہماری ان کے ساتھ ایک ایک کامن ویژن اور کامن اسٹریٹجی ہے ریجنل جو ممالک ہیں آن طالبان. از دیٹ سو؟ پہلے آپ نے بات کی نا, جو پہلے ہماری پالیسیز تھیں وہ شاید غلط تھیں یا صحیح تھیں. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ پالیسیز اس وقت کے لیے صحیح تھیں کیونکہ اس وقت کے حالات مختلف تھے, اب حالات مختلف ہیں. اب طالبان کے ساتھ پہلے وقت بھی اور اس بار بھی ہم نے ایک پالیسی جو انٹرنلی جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک پیشنس, وہ اس کے بیسس پر ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں. اور اس بیسس پہ دوسرے جو ہمارے اس خطے میں جو ممالک ہیں بالخصوص چین اور ایران, جن وہ ہم سے خوش نہیں تھے. نہیں, وہ خوش, ایران کو ان پرٹیکولر تکلیف تھی کہ یہ آئی ایس ایس کے جو وہاں ہیں ایران میں اٹیک وہ کرتے ہیں. چین کو بھی خطرہ ہے کیونکہ یہ ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ان کے وہاں پر وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم سب ممالک بالشمول روس کے, ہمارے لیے یہ دہشت گردی کا مسئلہ بہت ہی اہم تھا, ابھی بھی ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے ان کو پہلے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں طالبان کی حکومت, وی ٹرائی ٹو شو سم پیشنس. ٹائم ختم ہونے, مجھے ذرا بتائیے واٹس دا پوائنٹ ہے. دا پوائنٹ از کہ یہ پالیسی آف اسٹریٹجک پیشنس جو ہے نا وہ میرے خیال سے فیل ہو گئی ہے. میں تو آپ سے کسی اور دن بات کریں گے. میں بڑے اچھا سا لفظ استعمال کریں سر, غلط پالیسی تھی, بالکل غلط. ہم نے ان کو اسپیس دی ٹو ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ ناؤ. سر آئی بیگ ٹو ڈیفر, آئی ڈونٹ تھنک غلط تھی, لیکن انہوں نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا. نہیں, کسی کو بھی پتا تھا کہ یہ کریں گے. یہ تھوڑا اگر آپ دونوں اجازت دیں, اف آئی مے سوئچ, غازہ پہ جلدی بتائیے ٹروپس بھیجنے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل بھیجنے چاہیے, کیوں نہ بھیجیں. پاکستان تمام اسلامی ممالک کی سب سے طاقتور ملک ہے اور ہم اب فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہاں کیا کرنے جائیں گے؟ اور دیکھیں سر کیا کرنے جائیں گے میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں وہاں پہ ان کی جو ہے ہاسپٹل بنائیں گے, وہاں ریکنسٹرکشن کریں گے, انہیں میڈیسن دیں گے, ان کی سفرنگ کو ایلیویٹ کریں گے. اور دیکھیں جب جائیں گے تو اس پہ او آئی سی ڈیسیژن لے گی. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے او آئی سی کے کلیئرنس سے ہی جائیں گے. اچھا, یہ بڑی آپ نے جنرل صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے. ضمیر, از دیٹ یور انڈرسٹینڈنگ آلسو کہ وہ ہاں کہ کیا وہ جائیں گے ہیومینیٹیرین یا ہیلتھ ویلتھ میں کام کرنے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب تک پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جی پہلے ہم کمٹ کرنے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا مینڈیٹ کیا ہوگا. ٹھیک. اور وہ مینڈیٹ آئے گا اقوام متحدہ سے. ٹھیک. او آئی سی تو بات کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اب او آئی سی بھی شاید اس میں شامل ہو جائے گا, لیکن اصل چیز ہے کہ یو این ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ اس فورس کا مینڈیٹ کیا ہوگا. اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یو این کا مینڈیٹ لے کے وہ آئے یا نہ, وہ خود اپنی طرف سے کر. سو اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ, جو پوٹینشیل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں ہماری فوج کو, ہمارے سپاہیوں کو حماس کے فلسطینیوں پر گولی چلانی پڑے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر وہ ختم کر لیں, میں آپ کو لیٹ ہم فنش پلیز. اگر نہیں ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمیں ایسے حالات میں نہیں جانا چاہیے جہاں پر یہ ہو سکتا ہے. تو اس جانے سے پہلے ہمیں بڑی کلیئرٹی چاہیے کہ کن ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے اور مینڈیٹ کیا ہوگا, ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے. وی نیڈ کلیئرٹی آن دیٹ بیفور وی کمٹ. ٹھیک ہے جن صاحب, آپ فرمائیے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے ڈو وی ہیو کلیئرٹی سر ایز آف ناؤ؟ جی بالکل کلیئرٹی. کس نے دی کلیئرٹی؟ دیکھیں میں جو میڈیا میں رپورٹ پڑھ رہا ہوں, جو سیکورٹی انالیسز آ رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر جب جائیں گے پارلیمنٹ سے بھی مزدوری لی جائے گی. سر نہیں اسے چھوڑ دینا. میں تو آپ سے پوچھوں, جنرل صاحب, آپ جنرل صاحب ہیں, چھوڑیں میڈیا کی رپورٹس کو. آپ کو
کہیں سے مستند چیز دیکھی ہے کہ مینڈیٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اسٹیبلائزیشن فورس کا مطلب یہ کہ وہ دے ول انشور ڈسپلنڈ پیس ان غازہ. اچھا ڈسپلنڈ پیس جب غازہ میں انشور کریں گے, کیونکہ ہیلتھ ویلتھ کی تو چیزیں نہیں آئیں, ڈسپلنڈ پیس جب انشور کریں گے تو وہ پھر اسرائیل تو وائلیٹ کر رہے ہیں نا جی ریگولرلی, وہ کر رہے ہیں نا جو پیس اگریمنٹ ہے. وہ یو این سیکرٹری جنرل نے بھی کل غصے میں کہہ دیا کہ یہ بڑی زیادتی, 100 لوگوں کو شہید کر دیا آلریڈی. تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر اسرائیل اٹیک کرتا رہے گا اور آپ کی فوج وہاں ہے تو پھر سر کیا ہوگا؟ یہ ذرا میرا خیال ہے جو ضمیر صاحب آپ یہی چیز. ہاں جو ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھیں یہ اپریہنشن تو جنون ہے, ہمیں ان تمام چیزوں کو کلیریفائی کر کے کلیئرٹی سے پھر ہم بھیجیں گے, ایسے تو نہیں بھیجیں گے. ہم ایک ذمہ دار ملک ہے اور ذمہ دار ملک ہم رول نبھائیں گے انشاءاللہ, اور ہمیں خوشی سے بھیجنا چاہیے. پاکستان کا وہاں فٹ پرنٹ جاتا ہے, پاکستان کا وہاں امیج بلڈنگ ہوتی ہے, کریڈیبلٹی بڑھتی ہے, اور ہم انشاءاللہ اپنے فلسطین بھائیوں کی, چاہے غزہ میں, ویسٹ بینک, ہم ان کی پوری مدد کریں گے جی. لیکن اس سیاق و سباق میں کہ یہ کلیئر ہو کہ they are not going to be up against. Exactly. ضمیر any concluding میں نے صرف کنکلوڈنگ ریمارک ہے, مجھے جو کنسرن ہے نا وہ یہ ہے اس پوائنٹ پر ہے کہ جو 20 پوائنٹ پلان جو ٹرمپ کا ہے, جس کی بیسس پہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہاں جس کی بیسس سب کچھ ہے, اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے, بہت بڑا واضح پوائنٹ ہے کہ ہم نے حماس کو ڈس آرم کرنا ہے. اب حماس نے اس پر انکار کر دیا کہ ہم ڈس آرم اپنے ہتھیار نہیں دیں گے, تو اس پوائنٹ پر مسئلہ ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کو ہم کس طرح سے ایڈریس کریں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین بالکل درست بات ہے, پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا ہے قائد اعظم سے لے کے آج تک, اور ہم تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا حق سب سے اول ہے. تو ہم اس حق کو پروموٹ کریں, اور کس طرح پروموٹ کریں اس سیاق و سباق میں جہاں کہ اسرائیل از کنٹینیوئنگ ٹو وائلیٹ, اور ابھی تک ہمیں یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ امریکہ کیا کھینچے گا اس کی, یعنی کہ ول اٹ رین ان اسرائیل, دیٹس دا بگ کوسچن. اس کانٹیکس میں پھر پاکستان کی فوج کے جانے کا سوال اٹھ سکتا ہے. ہماری طرف سے اس حوالے سے اتنا ہی. ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو چھو منتر پالیٹکس ہے اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے کہا کچھ چھو منتر پالیٹکس پہ بات کریں. چھو منتر پالیٹکس یا کہیں سے پھونک آئی, کہیں پھونک ماری گئی, ایسے گئی گورنمنٹ. اب آزاد جموں کشمیر میں چوتھی گورنمنٹ آنے کے اب امکانات ہیں, اور 5 سال کی میعاد ہوتی ہے, لیکن وی آر ناؤ لوکنگ ایٹ دا پاسبلٹی آف دا 4th گورنمنٹ. اور معاملہ کیا ہے, ایک پارٹی کے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, پھر جب پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کے لوگوں نے جو فارورڈ بلاک بنایا, فارورڈ بلاک کے بعد فارورڈ بلاک کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ, چودھری انوار الحق صاحب کے جانے کے معاملات سامنے آ رہے ہیں, لیکن وہ بھی ہو نہیں پا رہا, کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے لگ رہا تھا کہ ابھی یوں گئے تو یوں گئے اور نئے شخص آئے, لیکن ہوا یہ کہ پی ایم ایل این نے کہا کہ جی ہم ابھی آپ کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھیں گے, بس ہم آپ کو یہ جو انوار الحق صاحب ہیں ان کو فارغ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے, یعنی کہ ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈالیں گے. اچھا, اور جو اس وقت انوار الحق صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو وہ ریزائن نہیں کروں گا. ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ریزائن کریں, انہوں نے کہا جی میں نہیں ریزائن کرتا, آپ لے آئیں اپنا بندہ لے آئیں, کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب دیا جائے گا جب ان کے پاس پیپلز پارٹی, جب تک کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو کینڈیڈیٹ کا نام ہوگا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا. اچھا, ایک اور جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو کوئی 8 یا 9 مہینے رہ گئے جانے کے لیے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں, اس کو تو ہم گھر بھیجیں گے اور اب ہم ایک نئی گورنمنٹ لائیں گے. اچھا, کیوں لائیں گے نئی گورنمنٹ؟ سنیے گا بلاول بھٹو صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آج ہی انہوں نے یہ فرمایا ہے. ہمارا یہی کوشش ہوگا کہ کشمیر کے عوام کے جو مطالبات ہیں, جو خواہشات ہیں, جو ہوپس اینڈ ڈریمز ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے امانت ہوگا, اور اس امانت پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری ذمہ دار ہوگا. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا, فکر نہ کرے, وہ اعلان انشاءاللہ تعالی کشمیر سے ہوگا, اسلام آباد سے نہیں ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو امیدیں ہیں کشمیر کے عوام کی وہ پوری کریں گے, لیکن بہرحال ان کا یہ ارادہ ہے فی الحال کہ جی ہم ان کو ہٹائیں گے اس گورنمنٹ کو اور نہیں لے کے آئیں گے. اچھا, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی
ٹھیک ہے ان کو نکالنے میں تو ہم آپ کی مدد کر دیں گے، لیکن اس کے بعد آپ فوری طور پہ جو بھی آئے گا وہ فوری طور پہ فریش الیکشنز کروائے۔ اچھا یہ بلاول بھٹو صاحب جو فرما رہے ہیں اس میں تو ہمیں کہیں نہیں یہ سنائی دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں فریش الیکشنز کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئیں گے اور ہم ان کی جو امیدیں ہیں وہ پوری کریں گے اور ہم خدمت کریں گے اے جے کے لوگوں کی۔ تو اب یہ پاکستان کی سیاست کے کچھ ایسے ہی معاملات ہیں۔ شاہ غلام قادر صاحب پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این آزاد، ہمیں یہ بھی کچھ سمجھائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب، سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی آزاد کشمیر۔ شکریہ راٹھور صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ تو راٹھور صاحب آپ ذرا یہ بیان کر دیجئے گا کہ ابھی جو لیڈر آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے کہ ان کو گھر بھیجیں گے انوار الحق صاحب کو پی ایم ایل این کی مدد سے، اور پھر اپنا بنائیں گے پرائم منسٹر، گورنمنٹ کی میعاد جو ہے وہ پوری ہوگی جولائی تک؟ بہت شکریہ جی۔ تھوڑا سا اس میں چیزوں کو سمجھنے کے اس حوالے سے ضرورت ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ کشمیر میں یہ چوتھا پرائم منسٹر یا چوتھی حکومت آنے کو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2021 میں الیکشن ہوا، پی ٹی آئی کی حکومت بنی، پھر پی ٹی آئی نے خود اپنے ہی پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن چارجز لگا کر نو کانفیڈنس موشن لا کے اس کو ہٹایا، اور پھر ان کا اگلا پرائم منسٹر جو تھا وہ کورٹ کے فیصلے سے نااہل ہوا۔ اس کے بعد ایک فورٹ بلاک بنا جس کو دونوں پارٹیز نے سپورٹ کیا اور ایک کولیشن حکومت بنانے کا لیکن وہ تجربہ جب کیا۔ معذرت کے ساتھ یہ ذرا بیان کر دیجئے، یہ فارورڈ بلاک جب بنا جب پی ٹی آئی زیر اعتاب آئی، جب بنا نا جب ان کے پرائم منسٹر نااہل ہوئے، جی بالکل، اس کے بعد ٹھیک ہے امیڈیٹ حکومت بنانا مطلوب تھا، تو دونوں جماعتوں نے سپورٹ کیا اور ایک کولیشن حکومت بنائی، لیکن وہ کولیشن حکومت چند دنوں بعد کولیشن کے بجائے ایم ایل ایز کی حکومت بن گئی، اور اس کے اوپر کوئی جماعت کا سگنیچر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پرائم منسٹر جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے، اور ان کی ایک کوشش تھی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت نہ ہو بلکہ صرف ایم ایل ایز کی حکومت ہو، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف چلی گئیں کہ آپ نے دیکھا کہ حالیہ 1.5-2 سالوں میں آزاد کشمیر کے اندر، چونکہ آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں پولیٹیکل میچورٹی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ پولیٹیکل نظام irrelevant ہونا شروع ہو گیا، اور لوگ مختلف جو حقوق کے وہاں کے لوگوں کے معاملات تھے، حقوق کی جو آواز تھی جو سیاسی جماعتیں اٹھایا کرتی تھیں، وہ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے کے اور عوامی ایکشن کمیٹیز بن گئیں، اور پھر 3 دفعہ وفاقی حکومت کو بھی سرنڈر ہونا پڑا۔ سرنڈر ہونا پڑا نہیں تو جو انہوں نے مانگے تھے ڈیمانڈ تھی وہ جائز تھیں۔ دیکھیں جائز اور ناجائز کی بات ہے، سرنڈر اس لیے ہونا پڑا کہ جب آپ پورے ریاست کو چوک کر کے بند کر کے کچھ لیں گے تو اس کا مطلب سرنڈر ہی ہے نا۔ ایک طریقہ کار تھا جو ناکامی تھی حکومت کی اور سیاسی جماعتوں کی، کہ وہ آواز جو کل میں اٹھا رہا تھا یا ایک پولیٹیکل لیگیسی لیتی تھی وہ کہیں سے کہاں چلی گئی، اس میں کہیں نہ کہیں ہم اس کے قصوروار ہیں۔ آج یہ جو 7 ماہ 8 ماہ کا عرصہ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ ایک سیاسی جماعت اپنے اوپر اتنا بڑا ملبہ لینے جا رہی ہے کہ وہ الیکشن کروائے گی۔ ایک تو آزاد کشمیر میں، یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو آزاد کشمیر میں پولیٹیکل سیٹ اپ نگران نہیں بنتا، وہی سٹنگ حکومت الیکشن کرواتی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو اس وقت ماحول بن چکا ہے وہ بڑا مختلف ہے، اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، حالات کو نارمل کرنے کے لیے، پولیٹیکل سسٹم کو پھر سے بحال کرنے کے لیے، ریلیونٹ کرنے کے لیے ہم یہ حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی چونکہ پارلیمان کی عددی تعداد میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ اچھا تو ابھی دیکھیں یہ آپ نے اہم بات کی، آپ نے کہا وہ تو اپنی جگہ بات ہے کہ جی لوگوں کے حقوق وغیرہ وہ تو بہرحال ہونا چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی یہ ہے وجہ الیکشنز کروانے، یہ حکومت بدلنے کی، جبکہ الیکشنز کو 6-7-8 مہینے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پولیٹیکل سسٹم کو، پولیٹیکل پلیئرز کو ریلیونٹ بنانا ہے۔ بالکل تو یہ مختلف ہو جی جلدی سے بیفور وی گو ٹو دی بریک۔ یہ بنیادی طور پر جو فیصل صاحب نے بات کی، آزاد کشمیر میں جو 2021 میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو مسلط کیا گیا آزاد کشمیر کے سسٹم میں، کیسے مسلط جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا، اور آپ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا، اور آپ یقین جانیں فروری 2021 تک پی ٹی آئی کی کوئی نہ آرگنائزیشن تھی نہ کچھ تھا، تو 2021 کے فروری تک پی ٹی آئی کی کوئی آرگنائزیشنل سیٹ اپ اس طرح کی نہیں تھی۔ 2021 میں جن کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا
10 مہینے کے بعد پی ٹی آئی نے عبدالقیوم نیازی صاحب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. کرپٹ تھے یا نہیں تھے؟ کرپٹ تھے یا نہیں تھے ہم اس بحث میں جاتے ہی نہیں ہیں. ہم نے چونکہ ان کو ووٹ نہیں دیا, نہ بنانے میں ووٹ دیا تھا نہ ہٹانے میں ووٹ دیا. اس کے بعد جن کو انہوں نے لایا سردار تنویر الیاس صاحب کو 10 مہینے کے بعد 11 مہینے کے بعد وہ فارغ ہو گئے عدالت کے ذریعے. آج کل وہ ویسے پیپلز پارٹی میں ہیں. جی مجھے معلوم ہے. تو ان دونوں سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا. پھر آ گیا پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک. پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک میں کوئی 25 کے قریب اراکین تھے پی ٹی آئی کے. اب وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان میں سے 10 جو ہیں 10 بلکہ 13 جو ہے 3 پہلے ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد 10 جو ابھی ان دنوں میں شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں. تو ہم نے ان سے کہا پیپلز پارٹی سے کہ آپ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن آئیے جتنی جلدی ہو سکے آزاد کشمیر میں انتخابات کروا دیں. انتخابات اس لیے کہ اتنی افراتفری اس نظام میں ہو گئی ہے. اس افراتفری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب آپ فریش مینڈیٹ لے لیں. بعض جگہ ہوتا ہے ملکوں میں کئی جو یہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے نہیں لے رہے فریش مینڈیٹ کیونکہ سارے پولیٹیشنز ریلیونٹ ہیں تو ہم سسٹم کو ریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ لیکن الیکشن ہوگا تو ریلیونٹ ہوگا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس یہ سوال کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین ہم گفتگو کریں آزاد کشمیر کے حوالے سے, اور آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ساتھ چل رہے ہیں, لیکن اونلی سو فار بیکاز پی ایم ایل این کہہ رہی کہ جی الیکشنز کروائیں آپ تازے الیکشنز, لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی نہیں جی ہم نے ریلیونٹ بنانا ہے پولیٹیکل سسٹم کو اور پارٹیز کو, اس لیے ہمیں 8 مہینے اسی طرح چلانا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹا کے جو پریزنٹ پرائم منسٹر اس کی جگہ دوسرے کو لانے کے لیے. تو شاہ غلام قادر صاحب آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس طرح ریلیونٹ بنائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں الیکشنز کر کے ریلیونٹ بنائیں لیکن آپ پھر بھی ان کو سپورٹ کریں گے؟ ہم تو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ عوام میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. ان کا کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی آزاد کشمیر کے حلقے میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. ان کے پاس سیاسی کارکن نہیں ہے. جو یہ سارا ایکشن کمیٹی کا آپ نے دیکھا کہ جی وہ تو لیکن جو وہ سارا کا سارا اس لیے ہوا کہ ان کے سپورٹ میں کوئی کارکن نہیں. اگر ایک آپ بھی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو اس پرائم منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو انوار الحق صاحب کی اور ان کی ٹیم کی, کہ ان کے پاس کارکن نہیں ہے. مسلم لیگ کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس. میں تو سوال کچھ اور کہیں, دیکھیں نا وہ تو بات اپنی جگہ, میں تو کہہ رہی ہوں یو ول اسٹل گو along with پیپلز پارٹی to remove انوار الحق. To remove انوار الحق, but we would sit in the opposition. ہم ان کے ساتھ حکومت میں شریک نہیں. ٹھیک ہے. یہ راٹھور صاحب ابھی تک جو ہمیں سننے میں آیا وہ تو اس لیے نہیں آپ کر پا رہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیونکہ آپ کے پاس نام نہیں ہے اس کا پی ایم کا. تو ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے بلال بھٹو صاحب جنہوں نے چیئر کیے, تو نام آ گیا ہے سامنے؟ دیکھیے نام نہ ہونے کی وجہ سے یہ تو ایک خیر تاثر لیا جا رہا ہے کہ نام نہیں. تو پھر وجہ کیا؟ نام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جس کا بھی ہوگا وہ ایک پروسیجر ہے. تو پھر ہو کیوں نہیں رہی بتائیے نا, یہ تو بڑے دنوں سے لگ رہا تھا بس اب ہوا. آپ کیا وجہ؟ وہ ریزائن تو نہیں کرنے لگے؟ دیکھیے ریزائن تو میرے خیال میں انہیں کر دینا چاہیے تھا اخلاقی لحاظ سے, بٹ ہیز ناٹ. اخلاقیات کہاں ہیں ادھر سیاست میں؟ لیکن جن مورل ہائی گراؤنڈز پہ وہ حکومت کرتے رہے تو اس میں تو وہ چھوڑے نہیں, وہ اینی وے ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ. تو کیا اب کیا ہوگا؟ واٹس دی نیکسٹ تھنگ؟ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ریزائن. بس میرے خیال میں اب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی اور وہیں پر مظفر آباد میں ہی پرائم منسٹر کا اعلان بھی کیا جائے گا. نہیں, کب آپ پرپوز کریں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں. اگلے تو سیٹرڈے سنڈے, وہی میں نے 2-3 دنوں میں کہا. 2-3 دن میں. اچھا طے ہو گیا جو بھی جس کو بھی دیکھیے پارٹی جس کو بھی نامزد کرے گی وہ ایشو نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا نا, ابھی آپ نے ایک سوال کیا شاہ صاحب سے الیکشن کا. آزاد کشمیر میں یہ ایک اچھی بات بھی رہی کہ یہاں پر پرائم منسٹر تو چینج ہوتے رہے لیکن یہاں کبھی 5 سال کا ٹینیور ڈسٹرب نہیں ہوا. 2006 سے 2013 تک 4 پرائم منسٹر آئے. ابھی الیکشن کا ٹائم تقریباً آ چکا ہے. آج جو حکومت بنے گی, اکتوبر گزر چکا ہے, نومبر شروع ہو چکا ہے, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, 4-5 ماہ میں کوئی حکومت کام ایسا نہیں کر سکتی کہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی اپنی پارٹی کے لیے, بلکہ اس کو تھوڑا سا چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے, چونکہ آزاد کشمیر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ بڑی سیاسی سنجیدگی دیکھی یہاں پہ گئی ہے. لیکن اس وقت میں آپ کو میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, شاہ صاحب کا نون لیگ سے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میری اور ان کی پارٹی کا ورکر
ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم سے دور ہے, ان کے زیادہ قریب ہے اس وقت. اس کی وجہ ہے کہ وہ باتیں اور حقوق کی تھی جو میں کیا کرتا تھا, اپوزیشن کیا کرتی تھی, عوام کیا کرتی تھی, ہماری لیگیسی میں تھی. اور آپ کون کر اب وہ لوگ کر رہے ہیں, اور اس کی آنرشپ ہمارے پاس نہیں ہے, عوام کے پاس ہے, پارٹیز کے پاس نہیں ہے, پولیٹیکل ورکر کے پاس نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب سا فینومن ہے جو ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کا اور کشمیر کا رشتہ بڑا مضبوط رہا ہے اور آج بھی ہے, تو اس کو مضبوط کرنا اور سیاسی نظام کو بحال کرنا بے انتہا ضروری ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشنز کی بجائے اسی طرح الیکشن بھی ہوں گے, الیکشن بھی نہیں, وہ تو ٹائم کتنا ہے الیکشن کا جی. وہ آزاد کشمیر کا جو یہ جہاں سے یہ شروع ہوا, بنیادی طور پر چونکہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ جس ٹکٹ پہ منتخب ہے وہ پی ٹی آئی, جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت وہ بھی پی ٹی آئی, تو اپوزیشن کہاں رہی؟ ہمارے لیے مجبوری یہ ہو گئی کہ ہمارے 4 وزیر جو ہے ہماری پارٹی کے اس میں اس حکومت میں رہے, ان کے کوئی 10-11 رہے, تو جس کی وجہ سے اپوزیشن کرنے کی صلاحیت, اگر میں کہیں جا کے اپوزیشن کی بات بھی کرتا تھا تو وہ کہتا ہے جی آپ کیوں بات کر رہے ہیں, جی آپ کے تو وزیر ہیں ان سے کر رہے ہیں, تو ہماری پوزیشن کمپرومائز ہو گئی, جس کی وجہ سے اتنی افراتفری ہو گئی, اور وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے پبلک آ گئی. تو ابھی اگر آزاد کشمیر ایک جو سب سے خطرناک بات ہوئی وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کبھی پاکستان گریز رجحانات کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن اب وہاں پہ ایک ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہے جو پاکستان گریز رجحانات پہ بلیو کرتا ہے, جو پاکستان کے خلاف گفتگو کرتا ہے, اور اس کو بھی کاؤنٹر تبھی کیا جا سکتا ہے جب اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ حکومت ضرور بنائیں, لیکن جتنی جلدی ہو سکے فریش الیکشن کی طرف جائیں تاکہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. ٹھیک, تو بیسکلی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ you've got everything worked out, اور آپ کہہ رہے ہیں اگلے 2-3 دن میں نئی گورنمنٹ آ جائے گی. امید تو ہے انشاءاللہ, امید تو ہے, لیکن امید تو بڑے دنوں سے دنیا کا ہے. لیکن آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیوں ابھی تک نہیں ہو پایا, کیونکہ ہم تو پچھلے 10 دن سے سن رہے ہیں. ایک تو پہلے کنفیوژن یہ تھی کہ یہاں کے جو لوگ تھے یا آپ جیسے صحافی, آزاد کشمیر پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ وہ سیٹ اپ ہو نہیں, ایک عدم اعتماد آ جائے, اس کے بعد لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہو, ٹھیک, ایک کانسیپٹ پاکستان کے آئین میں. لیکن یہاں فرق ہے کہ جس دن آپ نے عدم اعتماد دینا ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اینڈ ووٹ آف کانفیڈنس ایک ہی ووٹ سے ہے, تو اس لیے ایک یہ بڑا پرابلم تھا جو کھڑا ہو گیا. دوسرا یہ کہ چونکہ بڑی پارٹی تھی, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی یہاں کوئی شاید بیچ میں کنفیوژن آ گئی کہ شاید ہماری پارٹی میں بھی کوئی شاید تیار ہو جائے کہ جی پہلے, تو وہ میں نے کہا کہ نہیں, ہم وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. تو اس کے بعد پھر اب جو ہے ان کے درمیان ان کے بڑے بڑے اسٹالورٹس ہیں. دیکھیں, لیکن زرداری صاحب کو تو لگا کہ یہ اہم معاملہ ہے, تو انہوں نے پھر بلایا, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کل میٹنگ ہوئی کہ جی آپ ہمارے ساتھ حکومت میں آئیں, لیکن آپ پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ حکومت میں نہیں آئیں. نہیں, حکومت میں جانے کا بھی ہم نہیں سمجھتے, ہم کہتے ہیں کہ فری ہینڈ ہونا چاہیے ان کو, یہ اپنا کام جیسے انہوں نے آپ کو سینٹر میں فری ہینڈ دیا, تو اچھی ساری پوسٹ تو ان کے پاس ہیں, فری ہینڈ کوئی نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنل پوزیشن اس کے پاس. لیکن ہم وہ بھی لے سکتے تھے, ہم پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کی بات, اسپیکرشپ کی بات ہم کر سکتے, ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, آپ حکومت کریں اور مسائل کا حل تلاش کریں. چلیں جی, بہت بہت آپ دونوں کا میں آنے کا. ناظرین چلیں, مسائل کا حل سیاست سے ہونا چاہیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.